زمانہ جاہلیت کا ایک اصول تھا، زمانہ جاہلیت اصول تھا تحریف کتاب اللہ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کو سمجھنے کے بعد، اس کتاب کا علم رکھنے کے بعد، اس کتاب کے کما حق ہو علم رکھنے کے باوجود بھی اس کتاب میں تحریف کرتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے، ہیرا پھیری کر دیتے تھے، تحریف کرتے تھے یہ اہل یہود نصارہ. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اہل تورات، اہل انجیل، یہود و نصارہ نے ان لوگوں کو ہمیں نے کتابیں دی تھی، مگر ان لوگوں نے کتاب کے اندر تحریف کر دی، تبدیل کر دی، تبدیلی پیدا کر دی، چینج کر دی. اور چینج کی دو قسم ہے، لفظ بدل دینا، تبدیل کرنا، لفظ کو سرے سے بدل دینا، ورڈ کو بدل دینا. اور کبھی ورڈ کو نہیں بدلتے ہیں، ورڈ تو وہی ہے، الفاظ تو وہی ہیں، مگر اس کے معنی بدل دیتے ہیں. جیسے اللہ نے کہا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. جب تم گاؤں میں داخل ہونا تو حطہ کہنا، حطہ. حطہ کا معنی اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو نیچے کر دے، ہمارے گناہوں کو جھڑا دے. حطہ کا معنی گرانا. تو اللہ نے کہا کہ قولوا حطہ، حطہ کہو. انہوں نے کیا کہا؟ حنطہ کہا. کیا کہا؟ حنطہ. تو حطہ کو حنطہ میں بدل دیا، چینج کر دیا، پورے لفظ کو چینج کر دیا. حنطہ کا معنی ہے گیہوں، ہندہ کا معنی ہے گیہوں، اور حطہ کا معنی ہے وضع کر دینا، کم کر دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا. تو لہذا وہ لوگ لفظی تبدیلی کرتے تھے، لفظی بدلاؤ کرتے تھے، اور معنوی بھی کرتے تھے. معنوی ایسے کرتے تھے کہ کسی لفظ کا معنی کچھ ہے اور وہ اپنا کچھ معنی بیان کر رہے ہیں. جیسے یہ اصول آج بھی ہمارے بعض مسلمانوں میں موجود ہے، بعض مسلمانوں میں موجود ہے. وہ قرآن کے آیتوں کی تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں. لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لفظی تحریف کرنے کی کسی کو صلاحیت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. ہم نے ذکر کو خود نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لے رکھا ہوں. لہذا قرآن میں کوئی لفظی تحریف نہیں کر سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین کے بجائے الحمدللہ رب العالمین نہیں کر سکتا ہے کوئی. اس لیے کوئی بھی کرے گا اس کو فوراً پکڑ لے گا. فوراً پکڑ، کیا کر رہے ہو تم؟ قرآن میں تبدیلی کر رہے ہو، کوئی کچھ قبول نہیں کرے گا. لیکن مسلمانوں کی ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہیں جو اس وقت بھی قرآن کے اندر معنوی تحریف کرتے ہیں. لفظ کے جو اصل معنی ہے اس معنی کو بیان نہیں کرتے، جو اس کا معنی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس لفظ کا معنی یہ ہے. مثال کے طور پر ہم بار بار قرآن میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے. رحمان کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے. اگر کوئی کسی سے پوچھا جائے کہ عرش کہاں ہے، دلی میں ہے کہ حیدرآباد میں ہے کہ بامبے میں ہے کہ جو ہے کرناٹکا میں، کیرلا میں، کہاں پر ہے، کیا کہیں گے آپ؟ عرش آسمان پہ ہے، ساتھ آسمان پہ ہے. اب اللہ رب العالمین اس عرش کے اوپر ہے تو کیا پتا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے. اللہ عرش پر ہے، دلی میں ہے نہ بمبئی میں ہے نہ اور کہیں ہے، اللہ عرش پر ہے اور عرش آسمان کے اوپر ہے، آسمان کے اوپر ہے. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ ذرا بتائیے اگر کوئی کہے کہ اللہ کہاں ہے اور وہ جواب دے کہ مجھے نہیں معلوم، تو ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. وہ کیوں نہیں معلوم؟ اللہ عرش پر ہے، قرآن نے خود صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ عرش پر نہیں ہے. ہاں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے اچھا مولانا قرآن نے تو خود کہا الرحمن علی العرش استوى، تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ہاں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں الرحمن علی العرش استوى. استوى کا معنی رحمان عرش پر غالب ہو گیا. رحمان عرش پر غالب ہو گیا. کیا معنی غالب ہو گیا کا؟ یہی تو معنی ہے نا. غالب ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ عرش اللہ کے کنٹرول میں نہیں تھا، اب کنٹرول پہ آیا. کتنا بڑا فالٹ ہو گیا اگر وہ ترجمہ لگے جو ترجمہ خود کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ترجمہ بالکل غلط ہے. نہ صحابہ نے سمجھا نہ تابعین نے سمجھا. ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام نے وہ سمجھا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر غالب نہیں ہے. غالب تو وہ جب سے ہے تب سے ہر چیز پر غالب ہے، غالب ہے. اگر کہیں گے اللہ الرحمن علی العرش استوى تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر غالب ہوا، پہلے غالب نہیں تھا، عرش ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. یہ معنی لازم آئے گا جو نہایت ہی غلط معنی ہے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہی حق ہے، یہی برحق ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کی لونڈی
احد پہاڑ کے آس پاس بکریاں چرا رہی تھی اور وہ لونڈی بے خیالی میں کچھ کر رہی تھی، اور اسی درمیان اس مالک، بکری کے مالک کا گزر احد پہاڑ کے پاس سے ہوا۔ دیکھا کہ ایک بھیڑیا آ کر کے میری بکری کو کھا رہا ہے۔ اب اس سید کو، آقا کو غصہ آیا کہ لونڈی تم بکری چلا رہی ہو کہ تماشا بنا رہی ہو؟ جا کر کے اس لونڈی کو تماشا مارا زور سے۔ پھر اس صحابی کو پچھتاوا ہوا، پشیمانی ہوئی کہ میں نے غلط کر دیا۔ وہ جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کیا نا، اور وہ دیکھتی کہ بھیڑیا بکری کو کھا رہا ہے تو وہ بھلا بیٹھی رہتی، تو بہت افسوس ہوا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ غلطی یہ ہے کہ میں نے میری لونڈی کو پورا قصہ بیان کیا کہ میں نے میری لونڈی کو جو ہے تماچا مار دیا، تماچا رسید کر دیا ہے۔ اب اس کا کفارہ کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو آزاد کر دوں، میں اس کو کیا کروں؟ آزاد کر دوں میرے کفارے کے طور پر اس کو۔ تو لیکن آپ اس کا امتحان لے لیجئے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، ایمان والے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ ایمان والے لونڈیوں کا آزاد کرنے میں ثواب ہے اور کافروں کا آزاد کرنے میں کیا ثواب ہے نا؟ تو لہذا اللہ کے رسول نے سوال کیا، کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، اس کا امتحان چل رہا ہے، امتحان شروع ہو گیا۔ کہا کہ من انا، میں کون ہوں؟ کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فل مارک مل گیا اس کو۔ اب دوسرا سوال، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اللہ فی السماء یا ہوا فی السماء، وہ آسمان کے اوپر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دو، ان کا عقیدہ صحیح ہے، مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ لہذا آپ بتائیے کہ الرحمن علی العرش استوى کا وہ معنی ہے جو ابن عباس نے بیان کیا، جو ابن جریر نے بیان کیا، یہ معنی نہیں ہے کہ استوا کا معنی یہ ہے کہ اللہ غالب ہو گیا، جو آج بھی ہمارے کچھ بھائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ آسمان پہ ہے۔ اس کی ایک دلیل میں نے کئی دلیل بیان کی۔ اب ایک عقلی دلیل، بلکہ عقلی نہیں، ابھی نقلی دلیل ہے، اس کو سن لیجئے۔ اللہ اگر ہر جگہ ہوتا تو نبی سے ملاقات کے لیے کہاں بلاتے؟ نبی کو کہاں بلاتے؟ ہاں بلا لیتے اگر ہر جگہ۔ ارے مسجد میں آ جاؤ، محراب میں ہوں نا، میں تو ہر جگہ ہوں نا، یہی آ جاؤ، تمہارے گھر کے پاس ہوں میں۔ معراج میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ معراج میں جانے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کو؟ سمجھ گئے میری بات؟ اب اور ایک دلیل لے لیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے انا انزلناہ؟ انزلنا کا معنی جانتے ہیں نا؟ اوپر سے نیچے اتارنا۔ ہم نے قرآن کریم کو اتارا، اس کا مطلب اتارنے والا کہاں ہے؟ نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ اگر نیچے ہوگا تو کیا کہے گا؟ میں نے تمہاری طرف اٹھا کر کے تم کو دیا۔ ہاں اگر برابر زمین پہ ہو تو ہاتھوں ہاتھ دیا، بڑھا دیا، یہ کہتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انزلنا ہو، ہم نے نازل کیا ہے۔ اور بہت دلیل ہیں اس کے۔ سورہ ملک پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، اس میں ایک آیت ہے، دو جگہ ہے، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ پھر اس کے بعد ہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا۔ دو جگہ ام امنتم من فی السماء آیا ہے۔ کیا معنی؟ کیا تم لوگ اس ذات سے مامون ہو چکے ہو، بے خوف ہو چکے ہو، نڈر ہو چکے ہو، جو فی السماء، جو آسمان کے اوپر ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آسمان کے اوپر ہے، اور ہم اتنے زیادہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں اور ہم قرآن کریم کی اس معانی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر جگہ ہے۔ یہ غلط بات ہے، اللہ کے شان کے خلاف ہے۔ اب آئیے ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ، ان ایوری پلیس۔ پلیس کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کس کو کہتے ہیں؟ مکان کس کو کہتے ہیں؟ منطقیوں کے یہاں ہمیں سے اگر کسی سے پوچھے جگہ کس کو کہتے ہیں تو ہو سکتا نہ بتا پائے، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ جگہ کا کیا معنی ہے۔ لیکن منطقی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کل ما له عمق وطول وعرض، جس کی لمبائی ہو، چوڑائی ہو اور گہرائی ہو، اس کو جگہ بولتے ہیں۔ خلاص، جگہ کی تعریف ہو گئی۔ اب بتائیے، میرا جیب جگہ ہے کہ نہیں؟ یہ جگہ ہے نا، یہ
एक जगह है, मस्जिद भी जगह है, छत के ऊपर भी जगह है, कैमरे के अंदर भी कुछ जगह मौजूद है, घड़ी के अंदर भी बहुत सारी जगह है कि नहीं है? कुछ जगह में पार्ट्स है, कुछ जगह में कांटे हैं, आपके घड़ी के अंदर छोटे छोटे जगह हैं, हाँ? हमारे जिस्म के अंदर भी बहुत सारी जगह है, नाक एक जगह है, कान एक जगह है ना? ये कहां से निकाले गंदगी, कहां से निकाली? कान में था। कान के कहां पे था? कान का फला जगह पे था, कान के फला जगह पे गंदगी थी, फला जगह पे, तो भी जगह है। अब जगह कितने हैं दुनिया के अंदर? बेशुमार है। उसी तरह से टॉयलेट भी जगह है कि नहीं? हमाम जगह है कि नहीं? अब उस पे आइए जो कह रहा है कि अल्लाह हर जगह पर है। अब तसव्वुर कीजिए, अब उसको अप्लाई कीजिए, अल्लाह हर जगह है। अब ढूंढिए, अल्लाह घड़ी के अंदर भी है, पंखे के अंदर जो जगह है, बहुत सारी जगह है ना, वहां भी है, नाक के अंदर भी है, कान के अंदर भी है, अल्लाह ताला हम्माम में भी है, अल्लाह ताला बाथरूम में भी है, अल्लाह ताला जो है। अब मैं क्या बताऊं, आप जगह समझ लीजिए और उस कायदे को अप्लाई कीजिए, तो क्या माना आएगा? बहुत गंदा माना आएगा, जो कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन कहां पर है? अर्श पर है। इसमें किसी को शको शुबा नहीं होना चाहिए, शको शुबा नहीं होना चाहिए। ज़माने जाहिलियत का एक उसूल यह था, 27वां उसूल था कि वो लोग अपने हाथों से किताब लिखते, अपने हाथों से, और कहते ये अल्लाह की किताब है। झूठ, हाँ? अपने हाथ से किताब लिखते और कहते ये अल्लाह की है, ये अल्लाह की है, ये अल्लाह ने लिखा। कुरान ने कहा जैसे फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, तबाही और बर्बादी हो उन लोगों के लिए जो लोग अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं हादा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। ये ज़माना जाहिलियत के लोगों की अल्लाह ने अक्कासी की है और उनके हकीकत को बयान किया है। ऐसा भी कोई करता है? जी करता है, और आज भी ये जाहिलियत मौजूद है, मौजूद है। वो कैसे? नहीं शेख, ऐसा कोई नहीं करता होगा। मैं कहता हूं करता है, और मैं आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे हाँ सही बता रहे हैं आप। देखिए आजकल देखेंगे आप समाज में, कभी कभी देखेंगे पंफलेट तकसीम होता, पंफलेट, और क्या कहेगा? मेरे ख्वाब में, मैंने ख्वाब में सरवरे कायनात को देखा, वो मेरे पास तशरीफ लाए